بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے قرطبہ کا قاضی ڈرامہ ہے امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا، اس کا خلاصہ اور تعارف. تو آئیے دیکھتے ہیں. اس ویڈیو میں نے تھوڑا سا مختلف انداز اختیار کیا ہے. میں نے متن بھی دیا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی تعارف. یہ ڈرامہ قرطبہ کا قاضی مشہور ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج نے لکھا. کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ انگریزی ڈرامہ نویس لارنس ہاؤس مین کے ایک ڈرامے سے متاثر ہو کر لکھا گیا. امتیاز علی تاج اردو کے مشہور ڈرامہ نویس ہیں جن کے کئی ڈرامے مشہور ہیں، جن میں گورنمنٹ کالج لاہور اور انارکلی کو خاص شہرت حاصل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے چچا چھکن کے نام سے ایک مزاحیہ کردار تخلیق کیا، جس سے متاثر ہو کر اب تک کئی مزاحیہ کردار وجود میں آ چکے ہیں. حکومت پاکستان نے انہیں ان کی ادبی خدمات کی وجہ سے ستارہ امتیاز سے نوازا. زیر مطالعہ ڈرامہ قرطبہ کا قاضی جب ریڈیو پر نشر ہوا تو اسے اتنا پسند کیا گیا کہ یہ ایک سے زیادہ بار نشر کیا گیا. قرطبہ کا قاضی ایک یک بابی ڈرامہ ہے جس کی کہانی کا مرکزی نقطہ انصاف ہے، یعنی انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہے اور انصاف کی نظر میں سب برابر ہے، کوئی اپنا یا غیر نہیں. یک بابی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی منظر کے اندر پیش کیا جانے والا ڈرامہ، یعنی اس میں منظر ایک ہی رہتا ہے، پردہ بار بار نہیں گرتا اور منظر بھی نہیں بدلتا، تو اسے یک بابی یعنی ایک بابی ڈرامہ کہا جاتا ہے. یہ ڈرامہ ہے. یک بابی کا مطلب ہوا ایک باب والا، یعنی ایک چیپٹر کا ایک منظر والا ڈرامہ جس میں منظر بار بار بدلتا نہیں ہے. آئیے جی اس ڈرامے کا خلاصہ دیکھتے ہیں. قرطبہ کے قاضی یحییٰ بن منصور کے گھر کا ماحول سوگوار ہے، کیونکہ قاضی یحییٰ بن منصور اپنے ہی بیٹے زبیر کو قتل کے جرم میں سزائے موت کا فیصلہ سنا چکا ہے. زبیر کی دایا حلاوہ اور قاضی کے گھر کا ایک ملازم عبداللہ سخت رنج و الم اور کرب کا شکار ہے. سیاہ رات ختم ہوتی ہے اور شمعیں بجھا دی جاتی ہیں، مگر حلاوہ کا کہنا ہے کہ یہ سیاہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ قاضی اپنے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے زبیر کو پھانسی دے دے گا، اس زبیر کو کہ جسے وہ اپنے بیٹے کی طرح چاہتی ہے. مگر عبداللہ کو یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پورے قرطبہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو زبیر کو پھانسی کے گھاٹ اتار سکے. مگر عبداللہ کو یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پورے قرطبہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو زبیر کو پھانسی کے گھاٹ اتار سکے. قرطبہ کا ہر شخص زبیر کو بے قصور سمجھتا تھا. حلاوہ کہتی ہے ویسا ہی ہوگا جیسا قاضی چاہے گا. اگر قرطبہ سے کوئی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو وہ باہر سے لوگوں کو بلا کر زبیر کو پھانسی دلوا دے گا. مگر عبداللہ کا کہنا تھا کہ قرطبہ والوں نے سب انتظام کر لیا ہے، شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص سے قسم لی جائے گی کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا. زبیر نے ایک ایسے شخص کا خون کیا تھا جو ان کا مہمان تھا، مگر اس نے اس خاتون کو محبت بھرا خط لکھا تھا جسے زبیر محبت کرتا تھا. عبداللہ کا خیال تھا کہ مقتول نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس خاتون کو بہلا پھسلا لیا تھا جسے وہ محبت کرتا تھا. مقتول اور زبیر کے درمیان یہ شرط ٹھہری تھی
کہ تلوار کے مقابلے میں جو بھی جیت جائے گا وہ اپنی محبت پا لے گا، یعنی لڑکی اس کی ہوگی۔ یوں مقتول تلوار کے مقابلے میں زبیر کی تلوار کا شکار ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ شہر کے لوگ اس فیصلے کو غلط سمجھتے تھے اور انہوں نے سولی کو گھیر کر اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رکھا تھا۔ قاضی کھڑکی سے لوگوں کو دیکھتا ہے، عبداللہ سے پھانسی دینے والے کے بارے میں پوچھتا ہے تو عبداللہ بتاتا ہے کہ وہ کہیں چلا گیا ہے۔ پورے قرطبہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو قاضی کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے زبیر کو پھانسی دیتا۔ علاوہ قاضی کی منتیں کرتی ہے لیکن قاضی نہیں مانتا اور عدالت کے آدمیوں کو بلا کر زبیر کو سولی دینے کا حکم دیتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ جب قاضی کے تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ زبیر کو سولی پر لے جانے کا حکم دیتا ہے، پھر اپنے بیٹے کو خود ہی سولی دینے کے بعد دکھ اور کرب میں لاغر لڑکھڑاتے ہوئے آتا ہے اور پھر خود کو کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ اس سے خود بھی بیٹے کی موت کا یہ صدمہ برداشت نہ ہوا۔ اس موقع پر علامہ نے کہا کہ قاضی یحییٰ بن منصور نے دروازہ بند کر لیا ہے، اب یہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا اور ہم اسے کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ تھا جی ڈرامہ قرطبہ کا قاضی کا تعارف اور خلاصہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا تنقیدی جائزہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی پریزنٹیشن یا یہ متن یا ٹیکسٹ چاہیے ہو تو اس میں دی گئی یہ ویب سائٹ کاوش آن لائن لرننگ سینٹر پر آ جائیے، وہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا۔ اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔